شیطان بڑا باریک واردات ڈالتا ہے دلوں کے اندر. آپ نے بہت سے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا یار ہم تو گناہگار لوگ ہیں. کسی نیک عمل کے لیے بولو تو آگے سے کہتے ہیں یار ہم تو گناہگار لوگ ہیں, ہم لوگ کہاں آپ کی طرح. یہ بھی شیطان کی پٹی ہے. ہر انسان کا شیطان نا وہی ہوتا ہے جو وہ خود ہوتا ہے. مولوی کا شیطان مولوی ہوتا ہے, دکاندار کا شیطان بہترین دکاندار ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو مستقل کیا جائے, وَإِن قَلَّ, اگرچہ کم ہو, زیادہ نہ بھی ہو, مستقل ہو. آج ہمارا المیہ یہی ہے. اپنی گردنوں کو نیچے کر کے 10 منٹ کے لیے جمعے کے بعد مراقبہ کریں آپ, اور سوچیں ذرا کہ ہمیں اگر کسی جائز امر کی یا نیک کام کی توفیق عام طور پہ مل بھی جاتی ہے, نمازوں کے علاوہ کسی کی مدد کر دی, کسی کا معاملات سیدھے کر دیے, تو 75 دفعہ تو احسان جتلاتے ہیں. اللہ کے لیے کہاں سے کیا؟ اور اسی لیے کسی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی نا کہ ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے. ہر شخص انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر بڑائی کا شکار ہے, تکبر کا شکار ہے, چھوٹا سا عمل کرتا ہے اور پھر پتہ نہیں اپنے آپ کو جو ہے نا نبی سے کمتر نہیں سمجھتا. مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے. محترم سامعین کرام, دوستوں اور بزرگوں, اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور اس کا فضل ہے کہ رمضان المبارک کا اختتام ہماری زندگیوں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ خیر و عافیت جو میں کہتا ہوں یہ انفرادی نوعیت کی خیر و عافیت ہے, ورنہ اجتماعی نوعیت کی تو خیر و عافیت نہیں ہے. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں صیام کی, روزوں کی, قیام کی, تراویحوں کی اور دیگر عبادات کی جو ٹوٹی پھوٹی توفیق عطا فرمائی. حق تعالی شانہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں. عبادت کا جو پہلو ہے وہ بڑا عجیب ہے, اور وہ عجیب اس طرح ہے کہ اس پہلو کے اندر اگر عاجزی نہ ہو تو یہی عبادت وبال بھی بن سکتی. حالانکہ عبادت ہے, لیکن اگر اس میں عاجزی کا پہلو نہ ہو بلکہ یہ پہلو ہو کہ بہت بڑا ہم نے کوئی تیر مارا ہے یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ پر کوئی احسان کر دیا ہے, تو یہی عبادت جو ہے انسان کے لیے وبال کا اور درجات میں کمی کا باعث بن جاتی. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ, کہ جو لوگ عمل کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو کہ اللہ نے ان کو دیا ہے, یعنی کہ نیک اعمال کرتے ہیں, صدقات کرتے ہیں اور دیگر عبادتیں کرتے ہیں, وجلۃ, ان کے دل ڈرے ڈرے رہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ان کے دل کیا رہتے ہیں؟ ڈرے ڈرے رہتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عائشہ صدیق کی بیٹی, اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے جب کوئی عمل کرتے ہیں تو ڈرے ڈرے اس بات پر رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں ہمارا یہ عمل صحیح بھی ہوا ہے, ادا بھی ہوا یا نہیں ہوا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ الایمان بین الخوف والرجاء, یا یہ حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام. یعنی ڈر بھی اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی عمل ہی چھوڑ دے کہ بھائی پتہ نہیں ہمارا تو عمل قبول ہوتا ہے کہ نہیں, تو آج سے عمل ہی چھوڑ دیا چلو جی. شیطان بڑا
باریک واردات ڈالتا ہے دلوں کے اندر، بڑی باریک واردات ڈالتا ہے. آپ نے بہت سے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا یار ہم تو گناہ گار لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم تو ان کو نماز کے لیے بولو نا یا کسی نیک عمل کے لیے بولو تو آگے سے کہتے ہیں یار ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم لوگ کہاں آپ کی طرح. یہ بھی شیطان کی پٹی ہے. اللہ کے بندے تو گناہ گار ہے تو گناہ گاری سے ہٹ اگر ہے. اور گناہ گاری کا جواب یہ تھوڑی ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں. گناہ گاری کا عمل جواب تو یہ ہے کہ میں ہاں بھائی عمل کرے، گناہ گاری کو چھوڑے، اعمال پر واپس آئے. تو شیطان بڑی باریک واردات ڈالتا ہے. ہر انسان کا شیطان نا وہی ہوتا ہے جو وہ خود ہوتا ہے. مولوی کا شیطان مولوی ہوتا ہے، دکاندار کا شیطان بہترین دکاندار ہوتا ہے. وہ ایسی ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے اس کو کہ آدمی چوری چکاری کی کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. کاروباری آدمی کا شیطان پورا کاروباری ہوتا ہے. ڈاکٹر کا شیطان ڈاکٹر ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعمال کی کیفیت خوف اور امید کی درمیانی کیفیت ہونی چاہیے. الایمان بین الخوف والرجاء، کہ امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. اس کی ملی جلی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں. کبھی کبھی امید ہو کہ انشاءاللہ تعالی اللہ بیڑا پار فرمائی دیں گے، کبھی کبھی خوف ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ اللہ رب العزت تمام اپنی مخلوق کو سوائے انبیاء کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ اللہ اپنی تمام مخلوق کو جنت میں داخل فرما رہے ہیں، ایک شخص ہے جو جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ آدمی میں ہوں. اور اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ اللہ اپنی تمام مخلوق کو جہنم میں داخل فرما رہے ہیں، ایک شخص جنت میں جا رہا ہے، تب بھی مجھے امید ہے شاید میں وہ ہوں. تو اسے کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا، اور اس ماہ مبارک پر سب سے پہلے تو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزروا دیا، اچھا گزروا دیا. کچھ اعمال کی توفیق اللہ نے عطا فرما دی. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا. عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته فاستغفر ثلاثا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم فرماتے تھے، اذا انصرف من صلاته، جب نماز کا سلام پھیر لیتے تھے، استغفر ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ استغفار فرماتے تھے. اب میرے اور آپ کے ذہنوں میں تو یہ بات ہے کہ استغفار کسی گناہ پر ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور بات بھی صحیح ہے. لیکن اللہ کے نبی نے تو نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد استغفار فرما رہے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ استغفار عبادتوں کے بعد کا استغفار اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما. نبی نے نماز ادا کی سب سے بڑھ کر، پھر نبی نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، پھر نبی بھی عام نبی نہیں، خاتم الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کی، پھر عمل بھی نماز کا کیا، اور نماز ادا کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ. یہ حضور کا معمول مبارک تھا. یعنی امت کو تعلیم ہے، خود عمل کر کے دکھایا کہ اعمال کرنے کے بعد تکبر کا شکار نہ ہو جانا، بلکہ اللہ کے سامنے عجز دکھانا، انکساری دکھانا، اور اللہ سے معافی مانگنا کہ یا اللہ یہ بھی جو ہو گیا تیری توفیق سے ہو گیا، پتہ نہیں قبول بھی ہوا ہے نہیں،
تو اس پر ہم استغفار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ ذاریات میں آیت ہے، 2 آیتیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ عجیب آیت ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یعنی جنتیوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، نیک لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ ہاں بھائی ٹائم بتا دینا مجھے، آج سامنے گھڑی نہیں۔ تو جنتیوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور کیا فرمایا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ ایسے تھے قلیلا من اللیل، راتوں کو بڑے کم سوتے تھے، قلیلا من اللیل ما یہجعون، عبادات میں گزار رہے ہیں، ذکر و اذکار میں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح کے اوقات میں جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، رات کو ساری نوافل میں گزاری، ذکر و اذکار میں گزاری، تلاوت میں گزاری، وبالاسحار ہم یستغفرون، تہجدوں کے اوقات کے اندر اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ساری رات تو اتنے بڑے اعمال کیے، کتنا بڑا عمل؟ قرآن کہہ رہا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما، کم آرام کیا، کم سوئے، اللہ کی یاد میں زیادہ وقت گزارا، وبالاسحار ہم یستغفرون، صبح کو استغفار کیا، تو کوئی گناہ تو نہیں کیا رات کو تو بہت نیک عمل کیا۔ یہاں بھی یہی مراد ہے کہ وبالاسحار ہم یستغفرون، اپنی ساری رات کے اعمال کو اپنا کمال نہیں سمجھا، بلکہ اللہ کی دین اور توفیق سمجھ کر اس پر استغفار کی۔ آج ہمارا المیہ یہی ہے میرے دوستوں۔ یہ تو آپ حضرات ابھی باتیں سن رہے ہیں نا، وعظ سن رہے ہیں، تو یقیناً بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، لیکن ذرا 10 منٹ کے لیے یا 10 سیکنڈ کے لیے اپنی گردنوں کو نیچے کر کے 10 منٹ کے لیے جمعے کے بعد مراقبہ کریں آپ، اور سوچیں ذرا کہ ہمیں اگر کسی جائز امر کی یا نیک کام کی توفیق عام طور پہ مل بھی جاتی ہے، نمازوں کے علاوہ کسی کی مدد کر دی، کسی کا معاملات سیدھے کر دیے، تو 75 دفعہ تو احسان جتلاتے ہیں۔ اللہ کے لیے کہاں سے کیا؟ یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ بات۔ اور اسی لیے کسی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی نا کہ ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے، ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ ہماری طبیعتوں کے اندر تکبر ہے، ہماری طبیعتوں کے اندر بڑائی آ چکی ہے۔ ہر شخص انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر بڑائی کا شکار ہے، تکبر کا شکار ہے، چھوٹا سا عمل کرتا ہے، چھوٹا سا عمل کرتا ہے، اور پھر پتہ نہیں اپنے آپ کو جو ہے نا نبی سے کمتر نہیں سمجھتا۔ یہ تو عجز کے معاملے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے نا، وہ عبادت کا ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ کل سے نماز نہیں پڑھنی آج سے؟ لوگ الٹے مطلب بڑے لیتے ہیں، اس لیے میں نا یہ لقمے درمیان میں ڈالتا رہتا ہوں۔ عصر کی نماز نہیں پڑھنی کیا؟ نہیں، عبادت کا تعلق اللہ سے بندے کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس بات کا یہ ہے کہ عبادت اللہ کی شان اتنی عظیم و شان ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ اس کی عبادت کا کبھی حق نہیں ادا ہو سکتا، لیکن ہم اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے، حاضری دیتے رہیں گے۔ بندے کا اور اللہ کا جو اصل تعلق ہے وہ عاجزی کا تعلق ہے، وہ انکساری کا تعلق ہے، اپنے آپ کو مٹانے کا تعلق ہے۔ پھر اس عبادت کا بھی فائدہ ہوتا ہے جو وہ کر رہا ہے، سمجھ رہے بات؟ پھر وہ جو عبادت کر رہا ہوتا ہے نا، پھر اس کے ثمرات دین میں اور دنیا میں ملنے شروع ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ صدیقین اور صدیقین کا مرتبہ جو ہوتا ہے نا انبیاء کے بعد ہوتا ہے، نبیوں کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہے۔ والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، پہلے نبیوں کا ذکر، پھر صدیقین کا،
پھر شہداء کا ذکر اور آخر میں صالحین کا ذکر، صلحاء کا ذکر. تو صدیقین کا ذکر نبیوں کے بعد ہے. فرمایا کہ سب سے آخر میں جو چیز صدیقین کے قلوب سے اور دلوں سے نکلتی ہے وہ تکبر ہوتا ہے. اتنا بڑا مرض ہے. آج ہماری زندگیوں میں یہ کبر ہر سطح پر ہے، ہر بڑے یا چھوٹے کی سطح پر ہے. اس کو اپنے دلوں سے نکالو. جب تک یہ کبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، الکبر ردائی، یہ جو تکبر ہے یہ میری چادر ہے، یہ صرف میرے لائق ہے، کسی کے لائق نہیں. کبر کسی کے لائق نہیں، صرف میرے لائق ہے. بس جو میری چادر پر ہاتھ ڈالتا ہے میں اس کو پاش پاش کر دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، سب سے بڑھ کر پہلے شکر اور اس کے بعد استغفار، کہ اللہ تعالیٰ ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے استغفار کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے. اور تیسری چیز، آئندہ کے لیے عزم. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات پر قائم رہ جائیے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کی پیروی اور اتباع کرنے والے ہیں، ان کو بھی یہ بات. کیا بات؟ مطلب یہ کہ اعمال پر کاربند ہو جائیں. جو چھوٹا موٹا عمل شروع کیا ہے اب وہ مستقل ہماری زندگیوں میں شامل ہو، مداومت کے ساتھ ہو، کنسسٹنسی کے ساتھ ہو، مستقل ہو. وہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے، بڑا محبوب ہے. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو مستقل کیا جائے، وان قل، اگرچہ کم ہو، زیادہ نہ بھی ہو، مستقل ہو، ہمیشہ ہو. ہماری اگر کسی نے مثال کے طور پر ماہ مبارک میں تلاوت شروع کی ہے تو آج سے قرآن بند نہیں بھائی. تھوڑا بہت یہ عمل معمول کیا رہنا چاہیے؟ جاری رہنا چاہیے. نوافل شروع کیے، اس ماہ مبارک میں تہجد کا موقع مل جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں تہجد کا عادی بنا دے سارے مسلمانوں کو. اتنی قیمتی چیز ہے. لیکن کچھ نوافل کی تو عادت پڑ جائے، تھوڑے بہت نوافل جو رمضان المبارک میں. اور سب سے بہترین جو میں عرض کرتا ہوں، مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نوافل، بہترین رزق میں اضافے کے لیے اور حاجات کی پوری کے لیے، پورا ہونے کے لیے، اور اسی طریقے سے بندے کی اپنی صفائی کے لیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے بڑے قیمتی نوافل ہیں. اوابین کے نوافل، کم سے کم اوابین اور اشراق کے نوافل، کم سے کم. تو بہرحال یہ تین باتیں عرض کی. پہلا شکرانہ، اور شکرانے کے لیے اسی لیے صدقۃ الفطر جو ہے یہ کہ بطور کس کے ہے؟ شکرانے کے. جیسے کہ حج کی عبادت کا شکرانہ کیا ہے؟ قربانی. اور پھر قربانی وہ تو حجاج کرتے ہیں، لیکن سارے عالم کو اس عبادت کے اندر قربانی کے سے کیا کر دیا؟ حج کی عبادت میں شریک فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. کہ بھئی وہ حجاج تو حج کر رہے ہیں، وہ ان کی تو بڑی عبادت ہو رہی ہے اور اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی شامل کر دیا اس میں قربانی کی وجہ سے، قربانی کے شکر کے طور پر. تو جس طریقے سے حج کے لیے دم شکر ہوتا ہے، قربانی شکر کے طور پر ہے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی. کس قدر عظیم عبادت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی عطا فرمائے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کا جو شکرانہ ہے وہ صدقۃ الفطر ہے. عید سے، جیسے میں نے پرسوں یا ایک دن پہلے مسئلہ بیان کیا، عید سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، بلکہ بہتر آج کل یہی ہے کہ عید سے پہلے ادا کر دیا جائے تاکہ ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کر سکے. تو پہلی بات شکر، دوسری بات استغفار، اور تیسری بات آئندہ کے لیے زندگی تبدیل کرنے کا عزم، تھوڑی بہت روحانی کیفیت میں تبدیلی کا عزم. سارا سال ہم محنت جو کرتے ہیں وہ یہ محنت کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے، کاروبار ٹھیک ہو جائے، فلاں چیز ٹھیک ہو جائے، گھر ٹھیک ہو جائے،
رہنا سہنا ٹھیک ہو جائے، کھانے پینے کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں، بہتر ہو جائیں. سارا سال محنت کرتے نا، ناجائز نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. حلال ذرائع سے، حلال طریقوں سے، حلال آمدنی سے سب چیزیں جائز ہیں. اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے. لیکن کبھی اس روح پر بھی محنت کرو، کبھی انسان کو اپنے اندر بھی محنت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روحانی کیفیت کو بھی اچھا کرے. تو دوسری بات استغفار، اور تیسری بات ہمیشہ کے لیے اعمال کے لیے کاربند رہنا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.